دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس تھی تو ایک دن آپ کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت علاج کروایا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارکہ کا درد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے پریشان تھے کہ میں ہر جگہ سے اپنے پوتے کا علاج کروا چکا ہوں لیکن انہیں کوئی آرام نہیں آ رہا۔ وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ اے مکے کے سردار، اب بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اے میرے پیارے دوست، میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، میں نے ہر جگہ علاج کروایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے درد نہیں جا رہا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، فلاں جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، مکے کے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے۔ تو اس بندے کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے۔ آپ نے اسی وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا اور اس طبیب کی طرف چل پڑے۔ آپ نے آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس طبیب کا دروازہ کب کھلتا ہے اور یہ کیسا طبیب ہے؟ تو لوگ حضرت عبد المطلب کو بتانے لگے کہ اے بندہ خدا، اس طبیب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ دم بھی کرتا ہے اور یہ دوا بھی دیتا ہے، یہاں پر کوئی بھی شفا کے بغیر نہیں جاتا۔ تو حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے کہ یہ طبیب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ طبیب اپنے گھر کے اندر ہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ دروازہ تو بند ہے، مجھے بتا کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دروازہ کئی دن تک بند ہی رہتا ہے، یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب اس کا دل کرتا ہے یہ کھولتا ہے اور جب نہیں کرتا تو یہ بند رکھتا ہے۔ اب لوگوں کے منہ سے اتنی ہی بات نکلنی تھی کہ شدید زلزلہ آیا۔ راہب بھاگا گھر سے باہر آیا کہ زلزلے کی وجہ سے کہیں گھر کی چھت اس کے سر پہ نہ گر جائے۔ اب اسے اللہ کی قدرت کہیے کہ جیسے ہی وہ راہب، وہ طبیب گھر سے باہر آیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھر کی چھت اس کے سر پہ گر کے اسے مار ہی نہ ڈالے، تو زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ اس راہب نے، اس طبیب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے راہب سے کہا کہ اے راہب، میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے، میں کئی طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں لیکن اس کی آنکھ میں درد مسلسل رہتا ہے، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں، اب یہ پوتے کا علاج آپ کیجئے۔ اب وہ طبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر مارتا ہے اور کافی دیر آپ کے نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہے، اور پھر راہب ایک کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور آسمانی کتابوں کے کچھ صفحات پکڑ کر اپنے گھر سے باہر آیا۔ اب وہ طبیب کبھی آسمانی کتابوں کے وہ صفحات کو دیکھتا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھتا، وہ پھر، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ آپ کی زلف مبارک کو دیکھتا اور کبھی وہ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا، اور پھر وہ طبیب اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے لاڈلے رسول ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی وہ طبیب آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اس طبیب سے کہا کہ اے طبیب، جس کام کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ کام بھی ہمارا کر دیجئے، میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتی ہے، آپ اس کو دم بھی کیجئے اور اس کے لیے دوا بھی دیجئے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، میں ان کا علاج کیا کروں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اسی کام کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ بات سن کر اس طبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور وہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، آپ نے ابھی اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اے عبد المطلب، آپ ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے آئے ہیں، آپ ایک مقدس لڑکے کو ایک گنہگار لڑکے کے پاس لے آئے ہیں۔ اے مکے کے سردار، میں اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھا کہ میرا سارا جسم لرزنے لگا، اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا تو کمرے کی چھت مجھ پر گر جاتی اور میں مر جاتا۔ اے عبد المطلب، تیرا پوتا بڑی ہی عظمت والا ہے،
अपने पोते के चेहरे मुबारक की तरफ जरा एक चुटकी भर के देखो तो सही कि किस तरह ये चमक धमक रहा है, कितना नूर है इसके चेहरे पे। और वो तबीब कहने लगा कि ए अब्दुल मुतलिब, यहाँ पर कुछ लोग नूरानी चेहरे वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। आप अपने पोते को घर ले जाइए, ऐसा ना हो कि वो लोग आपको और आपके पोते को कोई नुकसान पहुँचा दे। तो हजरत अब्दुल मुतलिब उस तबीब से कहने लगे कि मैं जिस काम के लिए आपके पास आया था वो काम तो बहरहाल नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हजरत अब्दुल मुतलिब का इतना कहना था कि वो तबीब मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, इनकी आंखों का इलाज इन्हीं के पास मौजूद है। तो हजरत अब्दुल मुतलिब थोड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो तबीब ने कहा कि ए मक्के के सरदार, आप इसी नूरानी चेहरे वाले पोते का लवाब मुबारक इसकी आंखों पर लगा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इसको शिफा मिलेगी। बस इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब मुबारक उनकी आंखों पर लगाया और इतना लगाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का दर्द ठीक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन्हें कभी दर्द ही नहीं था। और जब दादा ने अपने पोते की आंखों को सुकून में देखा तो हजरत अब्दुल मुतलिब बड़े ही हैरान हुए और हजरत अब्दुल मुतलिब ने राहिब का शुक्रिया अदा किया। और जब हजरत अब्दुल मुतलिब चलने लगे तो वो राहिब कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे मिलवाया। अब जब हजरत अब्दुल मुतलिब जाने लगे तो उन्होंने आखिरकार उस राहिब से पूछ लिया कि आपके हाथ में बड़ी शिफा है, मैंने बहुत सुना है, आप ऐसा क्या पढ़ते हैं। तो वो तभी मुस्कुरा कर कहने लगा कि जब भी कोई मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह, तुझे तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इस मरीज को शिफा अता फरमा। ये अल्फाज पढ़कर मैं उस मरीज पर दम कर देता हूँ और साथ में उसे दवा भी देता हूँ और अल्लाह के फजल करम से वो मरीज सेहतयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम मरीजों को अल्लाह पाक सेहतयाब करे। आमीन।